چھٹتی نہیں ہے کافر منہ سے لگی ہوئی. ایک دفعہ سیاست کا چسکا پڑ جائے، اقتدار کی راہداریوں کی سیر ہو جائے تو پھر دل تو ادھر ہی تڑپتا ہے، ادھر ہی پھڑکتا ہے. لوگ یہ سوچ کے جائیں کہ میں ایک ملک ڈانس کر رہی ہوگی کہ اس الیکشن میں سید یوسف رضا گیلانی سابق وزیر اعظم ایک بڑے امیدوار ہیں، لیکن ان کی پارٹی اس وقت عوام میں چھوٹی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین ناقصین نیوز کے پروگرام کرنٹ سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جباد مفتی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. مچ سینئر جرنلسٹ ہیں، پاکستان کی دفاعی، سیاسی، سماجی، معاشی تمام پہلوؤں پر گہری نظر رکھتے ہیں. ہم ان سے جانیں گے الیکشن کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے الیکشن کس طرف جا رہے ہیں، خاص طور پر ملتان میں مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب جو جیل میں ہیں، نااہل ہو چکے ہیں، مختلف کیسز میں سزا یافتہ ہیں. ان کے بچے الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کی غیر موجودگی کے حوالے سے ہم جانیں گے کہ کیا پوزیشن ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر، مخدوم صاحب جیل میں ہیں، جی سزا یافتہ ہیں، نااہل ہو چکے ہیں. کیا ان کی غیر موجودگی میں ان کے بیٹا اور ان کی بیٹی اتنا بڑا الیکشن وہ جیت پائیں گے، یا اس وقت ان کی کیا پوزیشن ہوگی سیاسی طور پر؟ سب سے پہلے تو میں یہ بات عرض کر دوں مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے کہ ان کی سیاسی وابستگی کوئی بھی رہی ہے، تو پارٹیوں نے تبدیل بھی کی ہے، تو وہ اس پسند ناپسند کو ایک طرف رکھ دیں اگر، تو شاہ محمود قریشی صاحب جس پارٹی میں بھی رہے ہیں وہ ان کا اپنا دامن ہمیشہ صاف رہا ہے. ان کی ریپوٹیشن ایک صاف شفاف قسم کے آدمی کی ہے جن کے دامن پہ کوئی داغ بظاہر نظر نہیں آتا. جی ایسے سیاسی فیصلوں کے اوپر آپ نکتہ چینی بھی کر سکتے ہیں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ذاتی حوالے پھر یہ کہ وہ ایک اتنی ملتان کی سب سے بڑی 3 درگاہوں کے وہ سجادہ نشین ہیں. جی ایسے حضرت شاہ رکن عالم، جی حضرت بہاؤالدین زکریا، حضرت بی بی پاک دامن، یہ 3 بہت بڑی بڑی درگاہیں ہیں، تینوں کے وہ سجادہ نشین ہیں. جی اس حوالے سے ان کا جو شخصیت کی جو پہلو ہیں ان میں سماجی پہلو ہے، ایک سیاسی پہلو ہے، ایک روحانی پہلو ہے. تو وہ اس حوالے سے اچھی شہرت کے حامل ایک صاف ستھرے سے آدمی ہے. ان الیکشن میں ہار جیت ہوتی لگی رہتی ہے، لیکن ان کے پس دیوار زندہ جانے اور سزا ہو جانے کے بعد ظاہر ہے ان کے بچے جو پہلے سے میدان میں تھے، یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل ابھی ان کے گرفتاری کے بعد آئے ہیں، تو ان کو آپ ناتجربہ کار بھی نہیں کہہ سکتے. تو جو مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کی جو صاحبزادی ہیں شہر بانو ہاشمی، وہ شادی کے بعد سیٹل ہو گئی تھی کراچی میں، لیکن وہ جب بائی الیکشن کی باری آئی تھی تو ان کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا تھا. وہ سید یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے موسیٰ گیلانی کے مقابلے میں آئیں. اگرچہ الیکشن ہار گئیں، کوئی بہت زیادہ فرق شاید نہیں تھا، لیکن وہ ان کی انٹری ہو گئی ملتان کی پولیٹکس میں، وہ ایک طرح سے داخل ہو گئیں اور وہ اس کا حصہ بننے کی انہوں نے تیاری مکمل کر لی. اب یہ دوسرا الیکشن ہے ان کی زندگی کا. اس وقت جو صورتحال ہے وہ بائی الیکشن کی نسبت مختلف ہے. وہ مختلف اس طرح ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سیٹ جو تھی وہ خود زین نے چھوڑی تھی. جی بالکل. وہ قومی کی سیٹ چھوڑ کے صوبائی پر آ گئے تھے، تو وہ پھر زین نے چھوڑی تھی، تو خیال یہ تھا کہ ان کی بہن وہاں سے آ کے، لیکن وہ نہ ہو سکا. لیکن ایک فرق جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ ہے ان کی پارٹی پوزیشن کا. تب پی ٹی آئی اتنی سٹرونگ، اتنی پاپولر نہیں تھی جتنی اب سمجھی جا رہی ہے. جی بالکل ایسے. اس لحاظ سے وہ خود ان کا وہ زیادہ موو نہیں کر سکتی ہیں نہیں کر سکتی، لوگوں سے مل سکتی ہیں نہیں مل سکتی. یہ سارے پہلو اپنی جگہ پہ قابل توجہ ضرور ہوتے ہیں، لیکن وہ جیسے میں ایک جملہ معترضہ کہتا ہوتا ہوں کہ اس الیکشن میں سید یوسف رضا گیلانی سابق وزیر اعظم ایک بڑے امیدوار ہیں، لیکن ان کی پارٹی اس وقت عوام میں چھوٹی ہے. یہاں یہ الٹا حساب ہے، اگر یہ امیدوار چھوٹی بھی ہیں تو ان کی پارٹی عوام میں بڑی پارٹی ہے. جی بالکل. اس لیے یہ جو کمبینیشن ہوتا ہے نا شخصیت اور پارٹی کے ووٹوں کا، مل کے انہوں نے نتائج دینے ہوتے ہیں، تو وہ نتیجہ بہتر آ بھی سکتا ہے. تو جہاں تک زین کا تعلق ہے تو زین تو اب ماشاءاللہ جو جس طرح وہ اب تقریر کرتے ہیں وہ تو چلتے پھرتے مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب ہی نظر آتے ہیں. تو زین بڑا ایکٹیو ہے،
کوشش کر رہے ہیں، مہم ان کی جس حد تک چلانے دی جا رہی ہے وہ چلا بھی رہے ہیں، اور مشکلات ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن اچھے کینڈیڈیٹ ہیں یہ دونوں اپنے اپنے حلقوں میں، اور خیال یہ ہے کہ پارٹی کی وجہ سے وہ اچھے نتائج بھی دے پائیں گے۔ جی بہت شکریہ۔ یقیناً شاہ محمود قریشی صاحب کا جو ماضی ہے سیاست کے حوالے سے بھی، ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی سب کو بے داغ نظر آتا ہے اور ہے بھی تقریباً، جبکہ زین قریشی کے حوالے سے سابقہ دور حکومت میں سننے میں آیا بہت ساری خبریں، بہت سارے جو افواہیں تھیں وہ گردش کرتی رہی تھی، انہوں نے بہت سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے، کرپشن کے حوالے سے، والد کا نام استعمال کر کے ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے، دیگر ڈیولپمنٹ کے کام میں کمیشن لینے کے حوالے سے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ ان دونوں باپ بیٹے کی شخصیات میں نجی زندگی معاملات میں ذاتیات لیول پہ تضاد ہے یا سیم والد کے نقش قدم پر ہے؟ اصل میں جو میرا آبزرویشن ہے بڑی طویل عرصے سے، جی آپ کبھی کچہری چلے جائیں، جی جج صاحب اندر اپنے ریٹائرنگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں، باہر 10 بندے پھر رہے ہوتے ہیں جو ان کا نام پہ پیسے وصول کر رہے ہوتے ہیں، ایسی بعض اوقات ان کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ باہر ان کا نام بیچا جا رہا ہے، جی بالکل، اور لوگ خریدار بھی موجود ہوتے ہیں، پیسے بھی موجود ہوتے ہیں، اور میں اس سلسلے میں وہ بدنامی ظاہر ہے ان کے کھاتے میں جاتے ہی جج صاحب پیسے لیتے ہیں۔ جی بالکل، یہی ملتا جلتا کیس سیاست میں ہوتا ہے کہ جب آپ با اختیار ہیں، کسی اہم منصب پر ہیں، تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کا نام کتنے لوگ بیچ کے کھا رہے ہیں باہر۔ مجھے نہیں پتا کہ جو زین ہیں یہ پیسے لیتے تھے نہیں لیتے تھے، میرا گمان ہے کہ شاید ان کا نام بیچا جا رہا ہوگا، کیونکہ کوئی ایسی چیز پایا ثبوت کو نہیں پہنچی، ورنہ اس حکومت کے دوران میں اگر ان کے خلاف کوئی ثبوت ہوتا تو انہوں نے تو 10 گنا بڑھا کے پیش کیا ہونا تھا، اور جناب جب ان کے اتنے بڑے نام والے والد صاحب کو نہیں چھوڑا، وہ ان کو نااہل بھی کر دیا، سزا بھی سنا دی، تو یہ کیا مشکل تھا، پھر زین بھی اندر ہو جاتا، زین پر بھی سزا ہو جاتی۔ تو جو ان پر ایلیگیشن نہیں عائد کیا گیا، تو میرا خیال ہے کہ ان کو صفائی کے نمبر ملنے چاہیے۔ جی بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ جاوید ہاشمی صاحب ہیں، ان کا شاہ محمود صاحب سے کوئی نجی معاملات میں کافی عرصے سے اختلاف بھی رہا ہے درباروں کی مختلف مد میں، تو جاوید ہاشمی کے بارے میں بھی ماضی میں اسی قسم کی افواہیں گردش کرتی رہی ہیں کہ وہ پارٹی ٹکٹ کے نام پر لوگوں سے بڑے بھاری رقوم لیا کرتے تھے، افسران کی تعیناتی پوسٹنگ کے نام پر لیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں آپ کے دوست ہیں، لیکن یہ ایک بڑا کڑوا اور آپ کے لیے امتحان ہے، سوال اس کا بڑے واضح سے الفاظ میں، کیا جاوید ہاشمی صاحب پیسے لیتے تھے؟ میرے ذریعے تو کبھی نہیں لیے، نہ میں اس طرح کے معاملات میں کبھی آتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ جس کے پاس کوئی اختیار ہو اس کے حوالے سے یہ باتیں سامنے آتی ہیں، اور وہ دور جب جاوید ہاشمی صاحب مسلم لیگ میں تھے، اور مسلم لیگ ایک مقبول جماعت تھی، اس کے ٹکٹ کی بڑی اہمیت تھی، ان دنوں میں لوگ یہ کہتے تھے کہ ایسے بندے پھر رہے ہیں ملتان شہر میں جو ٹکٹیں دلوانے کے لیے پیسے وصول کرتے ہیں، اور ان میں ان کا نام بھی لیا جاتا تھا۔ جو سب سے بڑا ایلیگیشن جاوید ہاشمی صاحب کے حوالے سے آیا تھا، جس کا انہوں نے ہمیشہ انکار کیا ہے اور تردید کی ہے، وہ ہے کہ مخدوم رشید میں جو محکمہ اوقاف کی اراضی پڑی ہوئی تھی، اس کے اوپر جو ان کا قبضہ تھا تو وہ قبضہ غیر قانونی تھا، یہ الزام آتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ انہوں نے اپنے اختیارات اور اپنے مقام و مرتبہ کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ قابو کی ہوئی ہیں زمینیں، اور ان کی جو اماؤنٹ ہوتی ہے جو یہ لیز پہ لی ہوتی ہے نا، لیز منی بھی ادا نہیں کرتے، اور لیکن وہ ہمیشہ تردید کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ہماری اپنی زمینیں ہیں، اور جو وہاں دربار ہے مخدوم رشید حقانی، تو ان کے دربار سے وابستہ جو زمینیں ہیں ان کا، چونکہ یہ اس کے سجادہ نشین بھی ہیں، تو اس حوالے سے اس کا نگرانی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ اس کی تردید کی ہے۔ جی یہ الزام بھی نون لیگ دور کا ہی ہے کہ جب وہ ٹکٹیں تقسیم کیا کرتے تھے، اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کس حد تک وہ تو یہ بھی نہیں، جس کو نہیں ملتی ٹکٹ وہ الزام لگا دیتا ہے، یہ بھی جو جس کو ملتی ہے وہ تو کبھی نہیں کہتا نا کہ میں نے پیسے دیے تھے۔ جی جی بالکل اسی طرح ہی ہے۔ جہانیہ میں NA 147 میں مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں، NA 147 میں افتخار نذیر صاحب، ان کے بھائی حاجی عطاء الرحمن صاحب، اور ان سے سب سے چھوٹے بھائی جو ہیں ضیاء الرحمن صاحب۔ ایک ہی فیملی میں نون لیگ نے 3 ٹکٹ کو تقسیم کیا ہے، موروثی سیاست کی ایک بڑی مثال ہے
یقیناً حاجی عطاء الرحمان صاحب کا نام جو ہے وہ بڑا مثبت انداز میں لیا جاتا ہے جہانیہ میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، لیکن بطور ورکر، پارٹی ورکر کی بات کریں، کیا جہانیہ میں اتنے عرصے سے نون لیگ کے لیے کام کرنے والے پارٹی ورکر ختم ہو چکے تھے؟ ٹکٹ کی اہل کوئی نہیں تھا یا امیدوار ہی کوئی نہیں تھا؟ یہ جو حلقہ ہے نا، یہ جہانیہ اور خانیوال، جی، کچھ حصہ خانیوال کا علاقہ، کچھ جہانیہ، پورا جو شہر ہے وہ گرد و نواح. تو اس حلقے میں یہ جو چودھری برادران ہیں، ان کی گرفت بڑی مضبوط ہے، اور آج سے نہیں 15 سال سے. جی بالکل. تو یہ وہاں سے جیتے ہیں. انہوں نے پارٹی ضرور بدلی ہے. پہلے افتخار نذیر چودھری صاحب جو ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے تھے، پھر یہ مسلم لیگ میں آ گئے. حاجی عطاء الرحمان صاحب پہلے ایم پی اے منتخب ہوئے، تو وہ ایم پی اے ہوتے ہیں، بڑے بھائی جو ہیں ایم این اے ہوتے ہیں، اور جو ایک بھائی جو خانیوال کی بلدیاتی سیاست میں تھے، وہ اب پہلی دفعہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں. تو اصل میں صورتحال یہ ہے کہ ان کے والد صاحب جو چودھری نذیر صاحب تھے، وہ بڑے نیک اور فیاض آدمی تھے، مڈل کلاس کے تاجر تھے، دکان تھی ان کی، لیکن وہ وہاں دینی اور فلاحی کاموں میں بڑے معروف تھے اور بڑے سرگرم تھے. مساجد بنائی، مدارس بنائے. جی بالکل اسی تو اس طرح کر کے ان کی جو لیگیسی یا جو آگے ورثہ منتقل ہوا، تو بھائیوں نے اس کو آگے بڑھایا. اب پھر اللہ تعالیٰ نے یہ برکت بھی ڈالی کہ ان جو پیسٹی سائڈز اور اس طرح کے زرعی ادویات کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی، اور اب وہ ایک بڑے مالدار شخصیت ہیں. تو وہ پھر خرچ کرنے میں بھی وہ کبھی نہیں دریغ کرتے، دل بھی بڑا رکھتے ہیں. اور وہاں پر جہانیہ میں اور نواحی علاقوں میں انہوں نے ترقیاتی کام کرائے ہیں اپنے ادوار میں، اور لوگوں کے ساتھ جو رابطہ ان کا بڑا سائنٹیفک طریقہ ہے. میں نے نوٹ کیا ہے کہ وہ لوگوں سے رابطے کا بڑا سائنٹیفک چین انہوں نے بنا رکھی ہے علاقوں کے حوالے سے، اور ان کی ایک چھوٹے سے نوٹس پر بھی سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، ان سے رابطے میں رہتے ہیں. یہ خوشی غمی میں جو یہاں کا سٹائل ہے سیاستدانوں کا، اس میں بھی بڑے متحرک اور فعال رہتے ہیں. تو یہ ان کا یہ ان چند حلقوں میں سے یہ حلقہ ہے جس میں یہ پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں. ورنہ جو اوور ویلمنگ پاپولیرٹی نظر آ رہی ہے میدانوں میں، اس میں مقابلہ بھی بڑا مشکل سا ہو رہا ہوگا. لیکن یہ وہ حلقہ ہے، اور حالانکہ ایک ہی گھر کے 3 افراد کا کھڑے ہو جانا، یہ کوئی کبھی کیلکولیشن کے حساب سے یہ فائدہ مند نہیں ہے. اور ایک ہی حلقے میں ایک جی اوپر قومی ہے، نیچے 2 صوبائی ہیں. ایسی ہے. تو اگر وہ نیچے صوبائی میں کسی اور کو اوبلائز کرتے، کسی اور کو ٹکٹ دیتے، ان کا گروپ اور ان کی برادری بھی ان کے ساتھ شامل ہوتی ہے، اور ان کی قومی نشست جو ہے وہ محفوظ ہوتی. لیکن انہوں نے یہ رسک. اچھا، ان کے ہاں یہ ہے آپس میں ان بھائیوں کا اتحاد اور اتفاق بھی مثالی ہے. بڑے بھائی جان جو ہیں ان کا فیصلہ حرف آخر ہے، اور یہ اس کو اوبے کرتے ہیں. گھر کے اندر مشاورت کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، اور میدان میں آ جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ کاروبار میں بھی، سیاست میں بھی، اور یہ خدمت کے معاملے میں بھی یہ بڑے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے طریقے سے ابھی تک چلے، اور یہ اچھی فائٹ دے سکتے ہیں اپنے علاقے میں، بڑے مقبول ہیں. جی میرا سوال تھا، کیا اس حلقے میں ورکرز کی جو پرانے نون لیگ کے ورکرز ہیں، سالہ سال سے آئے ہیں، ان کی دل آزاری نہیں ہوئی ہوگی کہ وہ بھی تو اہلیت رکھتے ہیں الیکشن لڑنے کی؟ اصل میں جو الیکشن لڑنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، وہ ان کی ایکٹیویٹی سے نظر آ جاتا ہے کہ یہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور پھر یہ جو اوپر بڑے لیڈر ہوتے ہیں مقابلتاً، یا حلقے میں جن کا ہولڈ ہوتا ہے، یہ سمیل کرتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ جو ہے وہ اس کے دل میں خواہش ہے، یہ فلاں چاہ رہا ہے، یا اس برادری یا اس گھرانے یا اس پاکٹ یا اس علاقے کے نمائندگی ہونی چاہیے. تو یہ سب کو کیلکولیٹ کر کے جتنے لوگ خود الیکشن لڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی کہیں نہ کہیں یہ ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، ان کو یہ اعتماد میں لے رہے ہوتے ہیں، ان سے کوئی وعدے وعید کر رہے ہوتے ہیں، مینیج کر لیتے ہیں. یہ مینیج کرتے ہیں. اصل میں یہی آرٹ ہے. جی جی جی، بہت شکریہ. دوسری طرف ہم جاتے ہیں کہ گزشتہ روز تھانہ لڈن کے علاقے میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا ایک مشترکہ وہاں پہ جلسہ منعقد کیا جا رہا تھا. جلسے سے قبل لاؤڈ سپیکر پر رکشے میں رکھ کے اناؤنسمنٹ کی جا رہی تھی، جس میں ہمارے بڑے ہی محترم خاندان ہیں، نسیم مہدی شاہ صاحب اور ان کے بھائی بھی الیکشن لڑ رہے ہیں،
قومی اسمبلی پہ، ان کے ساتھ میاں عرفان دلتانہ ہیں، صوبائی اسمبلی پہ ٹکٹ ہولڈر ہیں، اور ملک نوشیر لنگریال صاحب ہیں، ان کے ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو وہ اناؤنسمنٹ کے دوران جہاں اناؤنسر ان تمام کینڈیڈیٹس کا نام لے رہے ہیں کہ جلسے میں آئیں گے، تمام لوگوں کو شرکت کی دعوت دے رہے تھے، وہاں اناؤنسر جو ہے 2 شخصیات کا ذکر کر رہے تھے، جس میں مظفر گڑھ کی معروف شیمیل مہک ملک بھی اور ایک اور سنگر بھی ہیں، ان کا بھی ذکر کر رہے تھے لوگوں کو۔ سوال یہ بنتا ہے کہ اب مسلم لیگ نون کے پاس لوگوں کی اٹریکشن کے لیے افراد، سیاسی افراد کی بجائے صرف یہ شیمیل اور خسرے رہ گئے ہیں تاکہ لوگ ان کی وجہ سے میدان میں جلسے میں آئیں اور اپنی گیدرنگ شو کر سکیں۔ مسلم لیگ نون کا جلسہ عام، جس میں سید ساجد مہدی سلیم شاہ صاحب، میاں عرفان عقیل دلتانہ صاحب اور ملک نوشیر انجم نگریال صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور اس جلسہ عام میں مہک ملک اور سنگر شاہد علی جیون آف بہاولپور پرفارم کریں گے۔ میرا خیال ہے یہ عمومی طور پر مسلم لیگ کا یہ کلچر نہیں ہے، مسلم لیگ کا یہ وتیرہ نہیں ہے۔ میں اب یہ تو نہیں کہنا چاہتا کہ چونکہ ایک صوبائی سیٹ کے اوپر پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا الحاق ہے، پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ وہاں موجود ہیں تو وہ بھی اس جلسے میں آ رہے ہیں، تو یہ کہیں ان کا شعبہ نہ ہو، میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں دیہات میں یہ بڑا کلچر عام ہے کہ انہوں نے کوئی لوگوں کو اکٹھا کرنا ہو تو کوئی نہ کوئی ایسا نام وہ ڈال دیتے ہیں بیچ میں جس میں شغل مغل ہو رہا ہو، یا اس کو وہ کلچرل ایونٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ماحول پتہ نہیں اس علاقے میں آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس طرح لوگ اٹریکٹ ہوتے ہوں گے، لیکن یہ سیاسی جلسوں میں یہ ایسی مثال ہے نہیں، نہ ہی یہ چلن کوئی اچھا ہے کہ آپ بجائے ایک سیریس قسم کا سیاسی کوئی پروگرام دینے کے، کوئی مینیفیسٹو بیان کرنے کے، یا علاقائی ترقی کی باتیں کرنے کے، یا قومی سطح کی سیاست کی بات کرنے کی بجائے آپ اس طرف لے آئیں لوگوں کو، تو پھر فرق نہیں رہ جائے گا نا کہ میلہ ہے یا سیاسی جلسہ ہے۔ اس سے پہلے ایک اور بات آپ سن لیں کہ جب پہلے میوزک کا تڑکا پی ٹی آئی نے لگایا تھا تو یہ سب لوگ اس پہ اعتراض کر رہے تھے جی بالکل کہ یہ کیا ہے سیاسی جلسہ۔ اب جب بات میوزک تک آ گئی تو پھر آگے کے بھی 2-4 قدم ہی آگے بڑھنے ہوتے ہیں نا، تو کچھ کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس کا تو آپ جتنا ثواب ہے نا وہ آپ جناب خان صاحب کو دیجئے کہ انہوں نے یہ تڑکا انٹروڈیوس کرایا تھا میوزک کا، اب اس کے آگے بات گھنگروؤں تک چلی گئی ہے تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ پا دیو یہ بھی ہونا تھے پا دیو۔ ساجد مہدی صاحب جو ہے، میں یقین جانیے کہ ان کے حوالے سے چاہے تہمینہ دلتانہ صاحب ہیں، کسی بھی طرح سے یہ بات تصور نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنے جلسے جلوسوں میں اس قسم کا لچر پن، وہ بھی خسرے نچانا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس پہ ناراض ہوئے ہوں کہ یہ کیا اناؤنسمنٹ کر رہے ہو، کوئی ضرورت نہیں کسی کے آنے کی، ہو سکتا ہے وہاں لوگ یہ سوچ کے جائیں کہ مہک ملک ڈانس کر رہی ہوگی تو وہ پتہ چلے کہ وہ ایسی جھانسا ہی تھا۔ جی ابھی تک ویسے ان کی طرف سے اس کی کسی قسم کی مذمت تو سامنے نہیں آئی ہے، لیکن اناؤنسمنٹ علاقوں میں، لیکن تاریخ دیکھیں وہ 6 تاریخ کل جی بالکل صبح ہے سر، یہ پچھلے 2 دن وہ آخری دن ہے جو کمپین کا، تو انہوں نے آخری دن کو چھکا مارنے کی کوشش کی ہو، کہہ نہیں سکتے۔ چلیں جی، اللہ کرے کہ کسی بہانے سے ان دوستوں کے جلسے میں لوگ آئیں تو صحیح، ہم دعا گو ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی بات کریں گے سید یوسف رضا گیلانی صاحب کے حوالے سے۔ ان کا الیکشن کافی اس وقت ٹف جا رہا ہے، ان کے مقابلے میں جو کینڈیڈیٹ ہے اس کی سپورٹ کے لیے بھرپور گورنمنٹ کے نمائندے اور گورنمنٹ کے جو افسران ہیں وہ بیک اپ پہ ہیں، نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں سید یوسف گیلانی کے خلاف۔ تو کیا سمجھتے ہیں، گیلانی صاحب سیٹ نکال جائیں گے؟ یہ ٹرائی اینگولر فائٹ ہے نا یہاں پہ؟ جی بالکل ٹرائی اینگولر ہے یہ، سیف فریقی جی بالکل پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ بھی جی بالکل یہاں پہ موجود ہے، تو اس لیے اس کو نظر انداز نہ کرے۔ اور جہاں بھی یہ سیف فریقی لڑائی ہوگی، یعنی جو ووٹ اینٹی پی ٹی آئی ہے وہ اگر تقسیم ہوگا تو فائدہ تو پی ٹی آئی کو ہوگا۔ تو اس لیے یوسف رضا گیلانی صاحب کی شخصیت اپنی جگہ پہ، میں جیسے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ میں مذاقاً یہ کہتا ہوں اس حلقے میں کہ ایک بڑی شخصیت کا تعلق عوامی طور پر اب ایک چھوٹی جماعت سے ہے کہ پیپلز پارٹی اس طرح پاپولر نہیں ہے جیسے کبھی ہوا کرتی تھی، اور جب گریڈنگ کی جاتی ہے تو وہ 3رے نمبر پہ آتی ہے۔
تو وہ گریڈنگ کے حساب سے پارٹی ان کی تیسرے نمبر پہ ہے، شخصیت ان کی پہلے نمبر پہ ہے. جی بالکل ایسی ہے. تو اسی میں سے ان کو راستہ نکلے گا. دیکھیں اب 2 دن رہ گئے. اس میں کوئی شک نہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب کی شخصیت کمال شخصیت ہے، مچ پازیٹیو ہے. ملتان ساؤتھ پنجاب میں انہوں نے بہت ترقیاتی کام، ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے اپنی وزیر اعظم شپ کے دوران. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ وزیر اعظم شپ انجوائے کر چکے ہیں، اب اگر جیت بھی جاتے ہیں تو وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ اناؤنس کیا ہوا ہے زرداری صاحب نے، پیپلز پارٹی نے، بلاول بھٹو زرداری. تو یوسف رضا گیلانی صاحب اگر جیت بھی جاتے ہیں تو ان کے نیچے ان کو کیا جگہ ملے گی، کیا عہدہ مل پائے گا؟ چھٹتی نہیں ہے کافر منہ سے لگی ہوئی. ایک دفعہ سیاست کا چسکا پڑ جائے، اقتدار کی راہداریوں کی سیر ہو جائے تو پھر دل تو ادھر ہی تڑپتا ہے، ادھر ہی پھڑکتا ہے. یہ سب میں ہوتا ہے. لیکن گیلانی صاحب کے ہاں یہ ان کی یہ زبردست شخصیت ہے کہ ان کی پارٹی نے جب بھی جو بھی فیصلہ کیا انہوں نے اس کے مطابق کیا. ہو سکتا ہے وہ مشاورت میں بھی خود بھی چونکہ وائس چیئرمین ہیں شریک ہوتے ہوں گے، لیکن یہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں پہلے بڑے منصب پہ تھا تو اب چھوٹے پر کیوں آؤں. اب سینیٹر کے طور پر بھی تو وہ بنے نا. لیکن سر پھر بھی وزیر اعظم شپ کہاں، اور کوئی بھی عہدہ مل جائے اس سے میچ نہیں کر پائے گا. بچوں کو سیاست میں لے آئے ہیں، بہت اچھے کام، بچے بھی سیاست میں ہیں، وہ انہوں نے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. اب ان کو اس الیکشن سے وڈرا کر جانا چاہیے. وہ اپنا بادبان صاحبان ان کے اوپر رکھ کر ان کو پوری طرح ٹرینڈ کر کے سیاست کے اندر ان کر کے جانا چاہتے ہیں، ریٹائر ہونا چاہتے ہوں گے. اس لیے انہوں نے بچوں کو بھی سیاست میں رکھا ہے اور خود بھی ابھی تک ایکٹیو ہیں. ان کو اسرار و رموز سکھا رہے ہوں گے. اور میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ سیاست میں یہ پارٹی فیصلہ کرتی ہے کہ آپ کو کس جگہ پہ، کس میدان میں اترنا ہے اور کس حد تک دوڑنا ہے. جی بہت شکریہ. امید کرتے ہیں کہ سید یوسف رضا گیلانی صاحب اس مارکے میں سرخرو ہوں. ہم دعا گو ہیں ان کے لیے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. پاکستان زندہ باد. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں.